تجری من تحت الانہار کے بہے گی اس کے نیچے نہریں. اور سورۃ محمد میں ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اور میں 4 نہریں ہوگی، ایک دودھ کی، دوسری شہد کی، تیسری شراب کی، چوتھی پانی. کائنات کے مشروبات اس میں جمع ہو گئے. اللہ اکبر و کبیرہ. جنت کے نعمتوں کی تفصیلات پر ابن قیم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ہادی الارواح. ہادی الارواح عام مل رہی ہے آج کل. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو اس پھلوں میں سے کوئی خوراک، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا ہم کو پہلے بھی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ایک جیسے. جب ان کو مال کا دیا جائے گا کہ یہ تو دنیا میں بھی تھے، اور بابا یہ وہ نہیں ہے. اب چکو ذرا، انار، سیب، جتنے پھل ان کے الوان تو معروف ہوں گے لیکن ان کے اذواق اہل جنت کے مطابق ہوں گے. ماحول جنت جاؤ. بات سنو ذرا، اب یہ کیوں معروف کرا رہا ہے؟ آدمی خوشی سے کھاتا ہے. وہ ایک سرخ قسم کے املوک کوئی لایا تھا تو لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہ سبزی ہے یا پھل ہے، یہ چھلکے سمیت کھائیں گے یا صاف کریں؟ میرے ایک مہمان آیا، آپ غریب کی رحمت ہے، اللہ جنت نصیب کرے. تو پھلوں کی جگہ وہ چیکو رکھے گئے تھے. او ماں تو ادھر خودر خواگا لوگا نہیں اور کا پکڑا پکڑا والا باندھے گا سر کا فوٹو کرو. غریب خبر مجھے ادا سش ہے. ہمارے یہاں سے کچھ مہمان آئے تھے، میں نے ان کی دعوت کی تو وہ دعوت میں نہیں آئے. میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ یار یہاں مختلف خوراک ہوتے ہیں اور ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. کیسے مصیبت ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نئی چیز بڑی مشکل ہوتی. ایک آدمی آیا اور گھر پر بہت زور زور سے دستک دیا. میں بہت غصے سے نکل آیا. میں لگا ایک نکاح ہے، آپ نے پڑھنا ہے. معافی چاہتا ہوں، پہلے سے کہہ نہ سکتا. چلو سر. اس زمانے میں بڑے شوق سے ہم نکاح پڑھتے تھے. شیروانی ہوتی تھی مولویوں کی بڑی خاص، اور ایک کڑی ٹوپی ہوتی تھی ایسی پنجاب کے خط. تمام جو ہے نا ٹر فر جو تھا وہ برابر کر کے دائرہ کے بیٹھ گیا گاڑی. مجھے کہتے ہیں اس سے تو بہت ہے لیکن انشاءاللہ خوش ہو جاؤ. یہ بلاک 1 کی طرف کوئی محل تھا بڑا، اس نے دیکھا روڈ بھرے ہوئے صحافیوں سے. میں نے کہا وہ مشہور زمانہ ایکٹریس نجمہ، اس کا نکاح تھا سندھ کے مشہور زمیندار جو کے ساتھ. میں نے کہا لڑکی کی طرف سے کون وکیل ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا میں خود خان صاحب جو خان کو اپنے نکاح میں قبول کرتی. میں نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، بزرگوں کے سامنے ادب ضروری. پھر وہ جو سے پوچھا اور جو مجھے لے گیا تھا وہ منہ پہ رومال رکھا ہوا کیونکہ میں ماحول میں حیران تھا. نکاح ہو گیا، سب کچھ ہوا، پوری تصویریں کیمرے ٹیلی ویژن آگے پیچھے ہوئے. اس کے بعد ایک شکور جو ہے نا، شکور اتنا بڑا، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا لے آیا میرے پاس. جو لے ٹھوکرا ہی رہا تش لکاں اور رقمیں رکھی ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ کیا سے کہیا. میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا.
واپس خیر اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لے جاؤ، اس عذاب سے نکالو۔ نکاح ہو گیا، فارم وارم ٹھیک کر کے میں رجسٹر لے کے اس نے مجھے کہا چلے، اور اس نے اسی ٹوکری میں سے ایک بنڈل اٹھایا، پورا ایک پیکٹ 10,000 یا 25,000 کا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فیس نکاح کے اندر 100 روپے ہوتا، اس وقت کی بات۔ 6,000 کی ہم نے بھینس خریدی تھی، 14 کلو دودھ دیتی تھی۔ کراچی میں پہلی بھینس جو خریدی وہ 6,000 کی۔ آج جو بھینس سے آئی ہے ابھی تفسیر کے لیے ایک ٹرک آیا، سب سے سستی ملی ہے 1,35,000 کی ایک، اور ڈیلی جو ایک بھینس کٹتی ہے 70 اور 60 کے درمیان میں ہوتی ہے۔ آسان کام ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ تو یہاں مجھے وہ بنڈل اس نے ہاتھ میں دیا، مجھے کہتے اب تو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، اس طرح روزانہ ہونا چاہیے۔ تو جو ماحول نیا اور اجنبی ہو اس میں خوف رہتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ ایک بزرگ کئی مولانا عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث کے ہاں ملنے آئے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شان ورشا کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت درخواستی اور سب لوگ بڑے خوش ہوئے، ان کا بڑا اکرام و اعزاز شروع کیا۔ کہنے لگے میرے ساتھ وہ بیچاری بھی ہے، وہ بیچاری بھی میرے ساتھ ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ مولانا فدا الرحمان اور مطیع الرحمان اور سارے درخواستی گلیوں میں پوچھ رہے کہ حضرت کی اہلیہ کہاں ہے، شاید بیوی ساتھ آئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یار میں گدی پہ سوار ہو کے آیا ہوں، دیہاتوں میں تو ہم آخری دے آپ بار والا ہوئی تھی تو آخوا چاہو ای تو کسی زردر حضرت سے کور والے رہتا وَوْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ایک جیسے، یعنی دیکھے والے۔ میں جب کراچی آیا اور بنوری ٹاؤن میں داخل ہوا، اول تو داخلہ بہت عجیب تھا۔ فجر کی نماز میں میرے ساتھ ایک شخص کھڑے تھے چادر اوڑے ہوئے، پوری نماز جب ختم ہوئی میں نے اس سے کہا آپ نے وضو نہیں کیا، منہ صاف نہیں کیا، نماز میں آ کے کھڑا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ وہ سب کو لگا تقریباً 6 شعبان، یہ 6 شعبان 1973 فجر کی نماز۔ جب دن گرم ہوا 9-10 بجے اعلان ہوا کہ آپ امتحان دینے آئے، فارم بھرانے میں، امتحان میں جو گیا وہی بیٹھا ہوا ہے چادر اوڑا ہوا۔ خدا یا پاک ادا خسان وہی اتنے بلا سنگا کر کے دیکھا چل گئی۔ مجھے ایسا دیکھا میرا امتحان آپ لے چکے اس کو۔ میں نے کہا جی کسی اور کو لے کر بس ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ انہوں نے مولانا محمد صافی کا نام لے کر، میں نے کہا سارا جہان اور تو نہ ہو۔ مولانا محمد صاحب صافی کے پاس گیا، کیا کیا ہے کدو، ایسی کچھ ضرور بات ہے مکان غلے کو میں دے بروانے خبر سی دے بپیا خبر سی یہ بھی خبر لگی۔ انہوں نے مجھ سے کتابیں پوچھی، میں نے دل میں کہا جو پوچھنا ہو پوچھو، بھائی بلا کے منہ سے نکل آیا۔ وہ پر جب بھی میں کسی درجے میں ہوتا تھا وہ استاذ کتاب چھوڑ دیتا تھا۔ مثلا سلم ان کے پاس ہمیشہ رہی ہے، میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک اور درجے کی کتاب ان کے پاس ہوتی تھی، انہوں نے کہا نہیں اس درجے میں نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے بہت معافی مانگی شب قدر میں جا کے، ہر دفعہ حضرت معلوم نہیں تھا، لیکن سارا نیا ماحول عجیب سا ہوتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔